علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو ایک مرغے کی کہانی سناؤں گی۔ آپ لوگ بھی سب واقف ہیں، آپ کے گھر میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بے وقوف مرغا ہے جس کی آج میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں، اور آپ لوگ خوب انجوائے کریں گے۔ تو اس کہانی کا نام ہے بے وقوف مرغا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز ملک میں ایک شہر تھا، اور اس شہر میں ایک مرغا تھا، اور وہ واقعی میں بہت بے وقوف مرغا تھا۔ وہ ہر جگہ جا کر کہتا رہتا تھا ٹک 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 ٹک، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ یقیناً اس کا مطلب کچھ بھی نہیں تھا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ٹک 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 کا ضرور کوئی مطلب ہوگا۔ اب ایک بہت ہوشیار آدمی شہر آیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ دیکھے گا، وہ پتہ لگا سکے کہ مرغے کا ٹک 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 کا کیا مطلب تھا۔ پہلے اس نے مرغے کی زبان سیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے کوشش کی اور کوشش کی اور کوشش کی، مگر جو کچھ وہ کہنا سیکھ سکا وہ تھا ٹک 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 ٹک۔ بدقسمتی سے اگرچہ وہ بالکل مرغے کی طرح بول رہا تھا، اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے مرغے کو ہماری قسم کی زبان بولنا سکھانے کا ارادہ کیا۔ اس نے کوشش کی اور کوشش کی اور کوشش کی۔ اسے کافی لمبا وقت لگا، مگر آخر میں مرغا بالکل اچھی طرح بول سکتا تھا، بالکل تمہاری اور میری طرح۔ جیسے ہم بولتے ہیں ویسے بولنا سیکھنے کے بعد مرغا شہر کی سب سے اہم سڑک پر گیا اور پکارا، دنیا ہمیں نگل جانے والی ہے۔ پہلے لوگوں نے نہیں سنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ مرغے کو انسانی زبان بولنے کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ مرغے نے دوبارہ پکارا، دنیا ہمیں نگل جانے والی ہے۔ اس بار لوگوں نے اسے سنا اور انہوں نے پکارنا شروع کر دیا، یا خدا، توبہ توبہ، اف خدایا، دنیا ہمیں نگل جانے والی ہے۔ جی واقعی، میں مرغا تو یہی کہہ رہا ہے۔ بالکل ڈرے ہوئے سب لوگوں نے اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیزیں باندھ لیں اور دنیا سے فرار ہونے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر بھاگے، وہ کھیتوں کے آر پار بھاگے اور جنگل کے اندر گئے اور سبزہ زاروں کے پار گئے۔ وہ پہاڑوں کے اوپر بھاگے اور پہاڑوں پر نیچے بھاگے۔ وہ دنیا پر نیچے بھاگے اور دنیا پر اوپر اور دنیا کے گرد بھاگے۔ وہ ہر ممکن سمت میں بھاگے، مگر وہ پھر بھی دنیا سے فرار نہیں ہو سکے۔ آخر کار وہ پھر اپنے شہر واپس آئے، اور وہی مرغا تھا بالکل ادھر جہاں وہ بھاگنے سے پہلے اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ تم کیسے جانتے ہو کہ دنیا ہمیں نگل جانے والی ہے؟ انہوں نے مرغے سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، مرغے نے کہا۔ پہلے لوگ حیران تھے اور انہوں نے بار بار کہا، تمہیں نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم، اور وہ آگ بگولا ہو گئے اور مرغے کو سختی سے گھورا اور غصیلی آوازوں میں بولے، کیسے تم ایسی ویسی باتیں کر سکتے ہو؟ تم نے یہ جرأت کیسے کی؟ تم نے ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر بھگا دیا، تم نے ہمیں کھیتوں کے آر پار بھگایا، جنگل کے اندر اور سبزہ زاروں کے پار بھگایا، تم نے ہمیں پہاڑوں کے اوپر بھگایا اور پہاڑوں کے نیچے بھگایا، تم نے ہمیں دنیا پر نیچے بھگایا اور دنیا پر اوپر اور دنیا کے گرد، تم نے ہمیں ہر ممکن سمت میں بھگایا، اور سارا وقت ہم سوچ رہے تھے کہ دنیا ہمیں نگل جانے والی ہے۔ مرغے نے اپنے پروں کو پھیلایا اور کڑکڑا کے کہا، بھائی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم سب کتنے بے وقوف ہو۔ اول تو صرف بے وقوف لوگ ہی ایک مرغے کی بات سنیں گے۔ تم کیا سوچتے ہو کہ مرغا کچھ جانتا ہے محض اس لیے کہ وہ بول سکتا ہے؟ پہلے تو لوگوں نے صرف مرغے کو گھورا اور پھر انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔
وہ ہنسے اور ہنسے اور ہنسے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ وہ کتنے بیوقوف بنے تھے اور یہ انہیں واقعی میں بہت مزاحیہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد جب بھی وہ ہنسنا چاہتے تھے وہ مرغے کے پاس جاتے اور کہتے ہمیں ہنسانے کے لیے کچھ بتاؤ، اور مرغا کہتا پیالیاں اور چھوٹی رکابیاں چھریوں اور کانٹوں کی بنی ہوئی ہیں۔ لوگ ہنستے اور کہتے تم کون ہو، تم کون ہو؟ اور مرغا جواب دیتا میں ایک انڈا ہوں۔ اس پر بھی لوگ ہنستے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ انڈا نہیں تھا، اور وہ کہتے اگر تم انڈے ہو تو تم پیلے کیوں نہیں ہو؟ میں پیلا نہیں ہوں، مرغا جواب دیتا، کیونکہ میں نے خود کو نیلا رنگ کر دیا ہے۔ لوگ اس پر بھی ہنستے کیونکہ وہ دیکھ سکتے تھے کہ وہ بالکل بھی نیلا نہیں تھا، اور وہ کہتے تم نے خود کو کس سے رنگ کیا تھا؟ اور مرغا جواب دیتا لال سیاہی سے، اور اس پر وہ سب سے زیادہ زور زور سے ہنستے۔ اور اب لوگ ہر جگہ مرغوں پر ہنستے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ اس پر کبھی کوئی توجہ نہیں دیتے، اگرچہ وہ بات نہیں کر سکتے ہوں، کیونکہ بلا شبہ ہر کوئی جانتا ہے کہ مرغے بیوقوف ہوتے ہیں، اور وہ مرغا اب بھی مسلسل اسی شہر میں اور اسی دور دراز ملک میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے انہیں چیزیں بتاتا رہتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو بیوقوف مرغے کی کہانی؟